ذرا تصور کریں، آپ صبح اخبار کھولتے ہیں اور پہلے صفحے پر ایک ایسا خط شائع ہوتا ہے، لیکن یہ عام خط نہیں، یہ ایک ایسے شخص نے لکھا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے۔ وہ پولیس کو دھمکی دیتا ہے، اخبارات کو حکم دیتا ہے اس کا خط شائع کریں، اور ساتھ ہی ایک خفیہ کوڈ بھی بھیجتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر تم نے یہ کوڈ حل کر لیا تو تم جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ لیکن 50 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود دنیا ابھی بھی نہیں جانتی کہ آخر کون تھا زوڈیک کلر۔ 1968 امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا، دسمبر کی رات 20 دو نوجوان اپنی گاڑی میں ایک سنسان جگہ پر موجود تھے۔ اچانک ایک نامعلوم شخص ان کے قریب آیا۔ چند لمحوں بعد گولیاں چلتی ہیں۔ منسوب کیا گیا کہ زوڈیک کلر نے یہ ان حملوں میں سے ایک تھا، جسے بعد میں ابتدائی طور پر کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ واقعات ایک ایسے سلسلے کا حصہ بننے والے ہیں جو پوری دنیا کی توجہ حاصل کرے گا۔ چند ماہ بعد جولائی 1969 ایک اور نوجوان جوڑا رات کے وقت گاڑی میں بیٹھا تھا۔ پھر وہی انداز، ایک نامعلوم شخص، اچانک حملہ آور اور فائرنگ۔ اس بار ایک متاثرہ شخص زندہ بچ گیا۔ اس کی گواہی نے پولیس کو حملہ آور کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی، لیکن شناخت کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ حملے کی کچھ دیر بعد ایک شخص نے پولیس کو فون کیا۔ اس نے صرف حملے کی اطلاع دی بلکہ پچھلے قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ پولیس حیران رہ گئی، آخری شخص کون تھا اور اسے اتنی معلومات کیسے معلوم تھی؟ 1 اگست 1969 کیلیفورنیا کے 3 مختلف اخبارات کو ایک جیسے خطوط موصول ہوئے۔ خط لکھنے والے نے دعویٰ کیا کہ قتل اس نے کیے ہیں، ساتھ ہی 3 خفیہ کوڈ بھی بھیجے۔ اس نے دھمکی دی اگر یہ خطوط اخبار میں شائع نہ کیے گئے تو وہ مزید لوگوں کو قتل کرے گا۔ اخبارات نے یہ خطوط شائع کر دیے اور یہیں سے پوری دنیا پہلی بار زوڈیک نام سے واقف ہوئی۔ اب ہر شخص خوف زدہ تھا۔ پارک، ہائی ویز، سنسان سڑکیں، ہر جگہ لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید قاتل ان کے قریب ہیں، موجود ہیں۔ پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں، ہزاروں افراد سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن قاتل ہر بار ایک قدم آگے دکھائی دیتا تھا۔ وہ صرف قتل نہیں کر رہا تھا، وہ پولیس کے ساتھ ایک ذہنی کھیل بھی کھیل رہا تھا۔ زوڈیک کے بھیجے گئے خفیہ پیغامات نے پوری دنیا کے ماہرین کی توجہ حاصل کر لی۔ کچھ کوڈ وقت کے ساتھ حل ہو گیا، لیکن کئی پیغامات آج بھی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکے، اور حیران کن بات یہ تھی حل ہونے والے پیغامات میں بھی اس نے اپنی اصل شناخت ظاہر نہیں کی۔ تیسرا حملہ، ستمبر 1969 کیلیفورنیا کی ایک خوبصورت جھیل۔ ایک نوجوان جوڑا پرسکون ماحول میں وقت گزار رہا تھا۔ اچانک ایک شخص ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نقاب تھا جس پر ایک دائرے کے اندر کراس جیسا نشان بنا ہوا تھا۔ زوڈیک کلر کی پہچان یہی نشان بعد میں اس شخص نے دونوں کو باندھ دیا۔ پہلے تو انہیں لگا شاید یہ صرف ڈکیتی ہے، لیکن چند لمحوں بعد صورتحال بدل گئی۔ حملہ ہوا اور پھر وہ شخص خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے متاثرین کی گاڑی پر پچھلے حملوں کی تاریخ بھی لکھ دی۔ یہ ایک ایسا اشارہ تھا جس سے پولیس کو یقین ہونے لگا کہ یہی شخص پہلے والے جرائم سے بھی منسلک ہو سکتا ہے۔ ان متاثرین میں سے ایک شخص زندہ بچ گیا جس نے بعد میں حملہ آور کی تفصیلات پولیس کو بتائیں۔ صرف چند ہفتے بعد سان فرانسسکو میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو رات کے وقت گولی مار دی گئی۔ یہ واقعہ پہلی راتوں سے مختلف تھا کیونکہ اس بار جرم ایک مصروف شہری علاقے میں ہوا تھا۔ پولیس چند ہی منٹ بعد موقع پر پہنچ گئی۔ ابتدائی اطلاعات میں غلط تفصیل نشر ہونے کی وجہ سے ایک افسر نے ایک شخص کو دیکھا مگر اس سے مشتبہ نہیں سمجھا۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ ممکن ہے وہی شخص اصل قاتل ہو۔ اگر یہ درست تھا تو پولیس کے سامنے گزر کر بھی بچ نکلا تھا۔
قاتل کی بعد ایک بار پھر اخبارات اور پولیس کو خطوط موصول ہوئے۔ اس بار خطوط میں جرم کو ایسی تفصیلات لکھی گئی تھیں جو صرف قاتل یا تفتیش کار ہی جان سکتے تھے۔ اس نے اپنے خطوط میں پولیس کا مذاق اڑایا اور اپنی ذہانت پر فخر کیا، اور بار بار یہ تاثر دیا کہ وہ ہر بار قانون سے ایک قدم آگے ہے۔ اسی رویے نے اس کیس کو صرف قتل کی تحقیقات نہیں رہنے دیا، بلکہ یہ ایک نفسیاتی جنگ بن گئی تھی۔ زیڈک نے کئی خفیہ پیغامات بھیجے۔ پہلا مشہور کوڈ جلد ہی عام شہروں نے حل کر لیا، لیکن اس میں بھی قاتل نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ بعد میں بھیجے گئے بیس کوڈ آج بھی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکے۔ ماہرین کی ایک ہی بین الاقوامی ٹیم نے ایک اور مشہور کوڈ کو پڑھنے کا دعویٰ کیا 2020، لیکن اس پیغام میں بھی قاتل نے اپنا نام نہیں لکھا، یعنی کوڈ حل ہونے کے باوجود راز برقرار رہا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کے سامنے سینکڑوں نام آئے۔ آرتھر لیگ ایلن نے ان میں سے سب سے زیادہ مشہور نام ہے زوڈیک کلر۔ کئی لوگوں کو یقین تھا کہ شاید وہی اس کے خلاف کچھ ایسے حالات تھے جنہوں نے شکوک پیدا کیے، لیکن جب فنگر پرنٹس، تحریر اور بعد میں ڈی این اے سمیت مختلف شواہد کا جائزہ لیا گیا تو کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا جو عدالت میں اس قاتل ثابت کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا، تحقیقات جاری رہی، فائلیں دوبارہ کھولی گئیں، نئی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، لیکن ہر بار نتیجہ وہی نکلا، سوال زیادہ، جواب کم۔ آج بھی یہ کسی امریکہ کی تاریخ کے مشہور غیر حل شدہ مقدمات میں شمار ہوتا ہے۔